الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ اور اس سے پیوستہ جمعہ میں نے سود کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں اور اس کی مختصراً برائی جو قرآن و حدیث میں آئی تھی اس کو بیان کیا تھا. آج جو میں نے خطبے میں آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والوں تم اپنے مال کو باہم ایک دوسرے کے ساتھ باطل طریقے سے نہ کھاؤ. غلط طریقے سے، جو طریقے شریعت نے ممنوع قرار دیے ہیں ان طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، نہ ہڑپ کرو، نہ اس پر زیادتی کرو. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں الا یہ کہ تمہارے باہمی کوئی رضامندی سے تجارتی معاملہ ہو، خرید و فروخت کا معاملہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہاں حضرات مفسرین جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. ان باطل طریقوں میں ایک باطل طریقہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ سودی معاملہ کوئی شخص کرے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی بڑی شدید وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں. قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایسا شخص دیوانہ، پاگل، مجنون بن کے اس کا حشر ہوگا. ظاہری سی بات ہے جس شخص کا حشر اس طرح ہو اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس کو مٹا کے رہوں گا. چنانچہ سود خور یا سود دینے والے، لینے والے، ان کا انجام دنیا ہی میں نظر آتا ہے کہ وہ برباد ہو کے رہتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور آخرت کا تو انجام وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اسی طرح یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صراحتاً اعلان جنگ کیا ہے، اور جس چیز کا خالق اعلان جنگ کر دیں جس گناہ کے بارے میں، مخلوق کو اس سے مفر اور اس سے بچاؤ کا کوئی طریقہ ہے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی اس کی بڑی زبردست ممانعت فرمائی ہے. چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ رحمت للعالمین ہیں اور بہت کم مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر لعنت فرمائی ہے،
لیکن نہ صرف یہ کہ سود لینے دینے والے پر لعنت فرمائی بلکہ اس معاملے میں گواہ بننے والے پر اور اس معاملے کو لکھنے والے پر بھی لعنت فرمائی. حالانکہ ان دونوں کا، لکھنے والا اور گواہ بننے والے کا، براہ راست اس سودی معاملے سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ اتنا بڑا ہے، اتنا زبردست ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی گناہ میں برابر ہے. اسی طرح آپ نے شب معراج کے موقع پر دیکھا تھا کہ جو سود خور ہوتے ہیں ان کے پیٹ جو ہیں وہ کمروں کے برابر ہیں، اور جن میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں جو اس کو ڈس ڈس کر کھا رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شدید عذاب میں مبتلا ہے. ہماری دنیا میں کوئی ذرا سا ہمیں کاٹ بھی لے، کوئی معمولی سا، تو ہمارا پورا جسم جو ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے، وہ جگہ سوج جاتی ہے. اب سوچیں کہ اگر اس میں سانپ بچھو ہی بھرے ہوئے ہوں تو کیا حال ہوگا انسان کا، تصور سے بھی باہر کی چیز ہے. اسی طرح کہ 1 روپیہ سود کے 70 حصے کر دیں اور ادنا ترین جز کو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر قرار دیا. تو یہ سارے سود کے معاملات جو ہیں یہ وہ ہیں جو باطل طریقے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اسی طرح رشوت خوری ہے. رشوت خوری اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی بڑا زبردست اس کا عذاب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور سے سرکاری دفاتر بھرے پڑے ہیں اس معاملے سے. جس شخص کو اپنا جائز حق لینا ہو وہ بھی رشوت دیے بغیر اکثر اوقات اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی ہمارے معاشرے کی خرابی ہے کہ جس سے ہم مبتلا ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. باطل طریقوں میں اسی طرح جھوٹ کہہ کر کوئی مال حاصل کر لینا، کسی کو دھوکہ دے کر مال حاصل کر لینا، کسی کو بیوقوف بنا کر مال حاصل کر لینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ باہم باطل طریقے سے اپنا مال حاصل نہ کرو. تو کس طریقے سے کرنا چاہیے اس کو بھی آگے قرآن کریم نے بیان فرمایا. اس میں فرمایا کہ الا ان تکون تجارتن، ہاں الا یہ کہ تمہاری کوئی تجارت ہو، الا ان تکون تجارتن عن تراض بینکم، کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارتی معاملہ ہو. مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالی نے تجارت کا تو ذکر کیا لیکن اس میں ملازمت، اس میں نوکری، اس میں مزدوری سب شامل ہے. ملازمت کا اور مزدوری کا درجہ کیونکہ تجارت سے کم ہے اس لیے جو افضل ترین درجہ تھا اس کو ذکر کر دیا. تجارت کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے کسب حلال کے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس میں سب سے افضل ہے، اس لیے اس کو بیان کر دیا. لیکن یہ معاملہ صرف تجارت کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ جو بھی ذرائع ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے افضل ترین مال وہ ہے جو وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے حاصل کرے. اب ہاتھوں کی کمائی سے حاصل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جن کمائی کی اجازت شریعت نے دی ہو. کوئی شخص یہ کہے کہ میں ڈاکہ ڈال کر اپنی جان جوکھوں پر لگا کر کمائی حاصل کرتا ہوں تو یہ کمائی معتبر نہیں ہے. کمائی وہ معتبر ہوگی جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ حلال ہو، اس کا طریقہ حلال ہو تو پھر وہ کمائی معتبر ہوتی ہے. تو تجارت جو ہے اس کو بیان کر کے اس میں سارے کمائی کے جتنے طریقے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا. البتہ تجارت جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے وہ ذریعہ ہے کہ انسان اس سے جتنے کمائی کے ذرائع ہیں ان میں سب سے افضل قرار دیا، اور احادیث میں بھی اس کی بڑی زبردست فضیلت آئی ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی سچا اور امانت دار تاجر
انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت ہمارے یہاں اس کے بہت سارے طریقے ہیں، کوئی کپڑے کا کام کی تجارت کرتا ہے، کوئی گاڑیوں کی تجارت کرتا ہے، کوئی زمین کی خرید و فروخت کی تجارت کرتا ہے۔ تو یہ ساری تجارتیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنا یہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مختصر راستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے درجات کو بلند کرنے کا اور آخرت میں مقام بلند حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے۔ ورنہ سوچیں نا، کوئی انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں کتنا ہی نیک بن جاؤں، کتنا ہی اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بن جاؤں، کیا اپنی عبادت اور ریاضت سے وہ درجہ حاصل کر سکتا ہے کہ اس کا حشر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے تو گناہ کا صدور ہی نہیں ہوتا۔ صدیقین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی جو کائنات میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہے، ان جیسی شخصیات کے ساتھ حشر ہونا، شہداء حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم جیسی ہستیاں جو شہادت کے درجے کو پہنچی، ان تک پہنچنے کا یہ انتہائی مختصر راستہ بتایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تجارت کر لو، لیکن دو شرائط کے ساتھ۔ وہی دو شرائط ہمارے یہاں بہت مفقود پائی جاتی ہیں، انہی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز بتائی التاجر الصدوق، سچائی، اور دوسری چیز امانت داری، التاجر الصدوق الامین، اس کے اندر صداقت ہو اور امانت ہو۔ صداقت کے معنی کیا ہیں؟ صداقت کے معنی یہ ہے کہ سچ بولے، اپنی تجارت میں جھوٹ نہ بولے، اپنی تجارت میں جھوٹی قسمیں نہ کھائے، اپنی تجارت میں غلط مال بیچ کر، غلط مال فروخت کر کر کمائی نہ کرے۔ بعض دفعہ گھیرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تاجر کے کہ میں نے یہ اس قیمت پہ خریدا، اسی پر آپ کو دے رہا ہوں، حالانکہ اس پہ بھی نفع کما رہا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی غلط بیانیاں جو ہیں وہ نہ صرف اس حدیث کے خلاف ہیں بلکہ اس سے بے برکتی بھی آتی ہے۔ اور دوسری صفت جو بیان کی وہ امانت داری ہے۔ امانت داری ہمارے ہاں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائے اور وہ دیانت کے ساتھ واپس کر دے، تو یہ بھی امانت کا مفہوم ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ میں امانت داری کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ جب قرآن و حدیث میں امانت کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ہر وہ قسم کا حق جو اس کے اوپر لاگو ہو، چاہے وہ حق اس وجہ سے وابستہ ہو کہ اس نے کوئی چیز رکھوائی ہے اور اس کو واپس کرنی ہے، چاہے وہ حق اس وجہ سے وابستہ ہو کہ اس نے کوئی چیز اس کو فروخت کی ہے اور وہ دیانتداری کے ساتھ اس کو فروخت کرے، چاہے وہ حق اس طرح وابستہ ہو کہ اس کو کوئی منصب ملا ہو، اس کے وہ حق ادا کریں، چاہے وہ امانت اس طور پر آئی ہو کہ اس سے کوئی حق وابستہ ہو گیا ادائیگی کا، اس سے مشاورت کا، ہر قسم کے جو حقوق ہیں سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ لہذا امانت داری کا مفہوم شریعت مطہرہ میں وہ محدود نہیں ہے جو ہماری اردو زبان میں یا ہم عام زبان میں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری جو حقوق سے وابستہ چیزیں ہیں اس میں دیانت اور امانت داری دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر یہ دو صفات اندر پیدا کر لے، اور جو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے صاحبان ہیں جن کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ جنہوں نے تجارت صرف اسی خوشخبری کو دیکھ کر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو دیکھ کر شروع کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی تجارت جو مختلف قسم کی رائج ہیں ہمارے ہاں، اس میں ہر ایک میں کہیں نہ کوئی غلط طریقے بھی رائج ہیں، بلکہ بعض طریقے غلط اتنے رائج ہیں کہ اگر آپ تاجر سے کہو کہ یہ طریقہ چھوڑ دو تو کہے گا میری تو تجارت ہی نہیں چلے گی اگر میں نے غلط طریقہ چھوڑ دیا۔ تو بعض تاجروں کے طریقے مختلف اس میں ایسے رائج ہو چکے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تو ان صاحب نے جنہوں نے غالباً جائیداد اور زمین کی خرید و فروخت کا کام شروع کیا تھا، انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ میں جو بھی غلط طریقے ہوں گے، شریعت کے خلاف ہوں گے، ان کو نہیں کروں گا۔ تو شروع میں ان کی برادری کے لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا ان کا
کہ اگر تم یہ طریقے سے کرو گے تو تم تو کاروبار ہی نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال تک تو مشکلات جھیلی، لیکن اس کے بعد بازار کا سب سے اچھا سودا میرے پاس آیا کرتا تھا سب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر جب کوئی چلتا ہے تو ہو سکتا ہے ابتدا میں تھوڑی سی مشکل آئے، کیونکہ جب وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہے تو جنت اتنی مفت تو ہے نہیں کہ بغیر ہلے جلے بغیر پسینہ بہائے مل جائے، کچھ نہ کچھ تو محنت کرنی پڑے گی. لیکن جب ان شخص نے محنت کی، استقامت دکھائی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا بدلہ بھی دیا اس طرح. تو اگر وہ امانت دار اور سچائی کے ساتھ تجارت کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا حشر انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوتا. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو امانت دار تاجر ہے، میں مفہوم عرض کرتا ہوں اس کے بعینی الفاظ میرے ذہن سے نکل رہے ہیں، اس میں فرمایا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ دیں گے. اب قیامت کے دن عرش کے سائے میں بڑے محدود لوگ ہیں جو اس میں موجود ہوں گے، لیکن اگر کوئی تاجر اپنی دیانتداری، صداقت، امانت کی وجہ سے اپنی زندگی اس طرح گزارے تو قیامت کے دن اس کا حشر ایسے لوگوں میں ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. تو یہ وہ بشارتیں ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن و حدیث سے ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور موجودہ معاشرے میں ہمیں اس کا بڑا فقدان بھی نظر آتا ہے، اور بعض دفعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض طریقے ایسے رائج ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو دیگر لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو کر لی تم نے تجارت، پھر تو تم بس نقصان میں ہی رہو گے، خسارے ہی میں ہی رہو گے. تو ہو سکتا ہے ابتدا میں کچھ ایسا بھی معاملہ ہو، لیکن اگر اللہ کی راہ میں کوئی شخص استقامت دکھاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ناکام و نامراد کر دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم 1 ہاتھ چل کے آتے ہو تو میں 10 ہاتھ چل کے تمہارے پاس آتا ہوں، تم چل کے آتے ہو میں دوڑ کے تمہارے پاس آتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص باری تعالیٰ کی راہ میں چلے اور پھر اس کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے؟ یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صرف یہ جو اس آیت میں جیسے میں نے عرض کیا کہ تجارت کا ضرور ذکر ہے، لیکن یہ محدود صرف تجارت تک نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، انسان کے ذمے میں حلال مال کمانا یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے، پہلے درجے کے فریضے کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے. اب اس میں حضرات محدثین کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تجارت کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، بلکہ کوئی بھی کمائی کا ذریعہ ہو، وہ تجارت بھی ہو سکتا ہے، وہ محنت مزدوری بھی ہو سکتا ہے، وہ ملازمت اور نوکری بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی طریقے ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائی جائے. اور دوسرے درجے کا فریضہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ٹکراؤ جب پہلے درجے کے فریضے سے ہو تو پھر اس دوسرے درجے کے فریضے کو ترک کر کے پہلے درجے کے فریضے کو اپنانا ہوگا. پہلے درجے کا فریضہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز ہے. مثلا نماز اولین فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر لاگو ہوتا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، محنت مزدوری کر رہا ہے اور اس وقت میں نماز کا وقت آتا ہے تو اس دوسرے درجے یعنی کمائی کے فریضے کو چھوڑنا ہوگا اور پہلے درجے کے فریضے نماز کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور اپنی نماز کو سر انجام دینا ہوگا. رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس کمائی، اس کسب معاش کی وجہ سے اس میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو مزدوری کرتا ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میں تو دکان پہ جاتا ہوں، میں وہاں روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ چیز اگر ٹکراؤ ہوگی تو پھر تو یہ غلط ہے، درست نہیں ہے، بلکہ پہلے درجے کے فریضے کو خراب کرنے کے مترادف ہے. آدمی تجارت یا ملازمت کے ذریعے سے اتنا اس کے پاس مال آ جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے
تو اب اس دوسرے درجے کے فریضے کی وجہ سے جب پہلے درجے کا فریضے کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے. وہ اس فریضے کو چھوڑ نہیں سکتا. اتنا مال آ گیا کہ اس کو حج پہ جانا فرض ہو گیا تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے حج کا بندوبست کرے, اس میں ٹال مٹول سے کام نہ لے, اور جتنا جلد سے جلد اس فریضے کو انجام دیا جا سکتا ہو اس فریضے کو انجام دے. تو اللہ تعالیٰ نے کمائی کے ذریعہ معاش کے نہ صرف یہ کہ ذرائع رکھے ہیں, اس کے فضائل بھی رکھے ہیں, اور ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ و طفیل ایسی امت بنا دیا کہ ہم انسان ہوتے ہوئے دنیا میں ہمیں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ کسب معاش بھی کرنا ہے اور دوسرے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہیں. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ اور طفیل اگر ہم اپنی نیت اور طریقہ کار کو درست کر لیں تو یہی ساری دنیا آخرت بن جاتی ہے. آخرت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے. دنیا میں زندگی گزارے بغیر, اس میں اعمال کیے بغیر آخرت بن نہیں سکتی. اور اس میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اپنی ذاتی ضروریات میں سے لگتے ہیں. کسب معاش ہے, کھانا پینا ہے, سونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ایسا ہے کہ ہم نے اگر اس پر نیت درست کر لی, طریقہ کار درست کر لیا, کہ نیت اس لیے یہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے, ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس میں کسب معاش کریں, وہ حلال طریقے سے کمائیں, تو یہی سارا وقت جو ظاہری طور پر دنیا ہے یہ آخرت بن جاتا ہے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو معاشرے کی برائیاں رائج ہوں ان میں اپنا حصہ ڈالیں. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں کر رہا ہے, جب تک وہ نہیں چھوڑے گا میرے چھوڑنے سے کیا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کا سوال ہر شخص سے ذاتی طور پر ہوگا. یہ نہیں, اس پہ ہماری چھوٹ نہیں ہو سکتی کہ فلاں شخص کر رہا تھا میں کیا کرتا, میں نے بھی کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے تو میں الگ پوچھوں گا, تم اپنا تو جواب دو. دوسرا یہ کہ جو ذرائع ہیں ان میں ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نیت کر لیں اور حلال طریقے کو اپنائیں تو یہی دنیا, یہی کمائی, یہی کسب معاش, یہی نوکری, یہی ملازمت, یہی مزدوری, یہی ہماری آخرت بھی بن جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں کامیابی ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غالباً حضرت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معراج کے موقع پر فرمایا تھا کہ اپنی امت کو پیغام دیجئے کہ جنت بہت سرسبز ہے, بہت زرخیز ہے, لیکن اس میں درخت اگانا, محلات بنانا یہ آپ کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لے اس کا جنت میں ایک محل بن جاتا ہے. جو شخص سبحان اللہ کہے جنت میں ایک درخت اگاتا ہے. اس طرح مختلف چیزوں کے مختلف درجات اور ثواب احادیث میں نقل ہیں. تو ان ساروں کو اپنانے سے ہی ہم اپنی جنت کا جو زرخیز علاقہ ہے اس کو آباد کر سکتے ہیں, اور اسی کے یہی مقصود بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی سمجھ کی اور اس کے صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.